پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے. بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے ہیں، چند نظریات. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی. ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی. ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی، بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے. ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا نا. او بھائی 1.5 پونے 2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، اللہ کے رسول فرما رہے میں سو رہا ہوں. چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے. میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں. حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا. اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ. آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام زمین پہ آرام کر رہے تھے. جناب جبریل جھکے. کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے. نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے جی؟ رکوع تک. جی میں نہیں جی گل کی سجدے دی، تساں کیتی جی، فتویٰ لگا تو تے لگنا جی. کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک. میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بچ جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہوئے تھے. وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگ گئے. وہ موتی نبی پاک کو دیکھیں فاضل بریلوی کے قلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے. تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہیں وہ نبی پاک کو سجدہ کر رہے ہیں. نبی کریم یہاں کوئی بندہ، اب تو خیر لوگ ہاتھ بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے، ہاتھ ہی اوپر کر لیتے ہیں. اب تو مزاج ہی بدل گیا ہے. فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جبریل جھکے تو پیروں تک، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے. حضرت جبریل نے حضور جاگے، اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ، رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے. اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا. اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے. امتی رج رج کے پیے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا. دل کھل گیا، سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا. اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، نبی پاک کی حقیقت نور ہے. ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکل آتا ہے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے. خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا. جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا. میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، جب آپ کے امتی نکلیں گے قبروں سے تو ڈنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے. پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام قبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براق عطا کرے گا. پہلے وعدہ کرے. حضرت جبریل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا. رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، محبوب جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براق عطا کر دوں گا، سب کو براق دے دوں گا. نبی کریم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا، سفر شروع ہوا. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں گزرا. یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے. مررت علی الموسیٰ فہو یصلی فی قبرہ، رواہ مسلم. او خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے. کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا. یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے. صحیح مسلم کی حدیث فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے.
حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے، جو جناب موسیٰ کے بھی ایسے ہی فٹافٹ، ہم پہ تو کسی کا روب طاری نہیں ہوتا، اتنی موٹی جلدیں لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں، کہتے پڑھو جی کی لکھے ہے، میں کیا اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں، اس نے صرف محمد لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے امام الانبیاء، سرور کون و مکان، تاجدار حل عطا، لکھنا چاہیے مشکل کشا، حاجت روا، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ، تمہیں تو نام نہیں ڈھنگ سے لکھنا آتا، تم مصطفیٰ کی بات کیا کرو گے، تمہیں کیا خبر، میلاد کی بات آئے تو جائز نہیں، معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی، کیا بغض ہے، رٹا کیا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتا ہے کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے، ابو بکر صدیق سے پوچھ، ابو جہل نے آ کے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں، زمین جنت دوزخ ہر شے دیکھ آیا، ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد عربی نے کہا تو آ کر سچی کہا ہے، اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو آ کر ماننے والا، عقیدہ بنا ماننے والا، ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹافٹ سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے، کہتا ہے جی وہ فلانا مولوی کا، وہ کون ہوتا ہے، کون ہے وہ، کس کی بات کر رہے ہو، بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو، عثمان غنی کی کرو، مولا علی کی کرو، انس بن مالک کی کرو، طلحہ اور زبیر کی کرو، ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے ہیں نہ سنتے، ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب طاری ہوتا ہوگا، چل دوڑ جا، ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے، جس کے نظریات کی خوشبو آتی ہے۔ ایک شخص مجھے آگے کہنے لگا جی نبی پاک کو غیب تھا، میں کہا چپ کر، گل صحیح طریقے نال کر، تو کہہ کہ آقا و مولا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات کا پتہ تھا، یہ لفظوں کا تو پہلے حسن سیکھ لے، تجھے پتہ ہی نہیں، بات کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں، کس طرح ہم تیری بات سنیں، ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے تیرے جیسے آدمی کی بات سننا، بھائی نظریات پختہ کرے، سنے معراج میرے رسول پاک کی، سنے نبی پاک کا معراج، حضور فرماتے ہیں قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہو کے، اور آگے سنے حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے، یہ بھی بخاری ہے، حضرت موسیٰ وہاں بھی، فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے، 10 وہ کتنے نے، حضرت موسیٰ قبر میں تھے کہ مسجد اقصیٰ میں، لو کڈو مسئلہ، کتنے سن قبر میں تھے کہ نہیں، قبر خالی جو نکلے نے پچھو خالی، قبر میں تھے کہ نہیں، مسجد اقصیٰ میں، چھٹے آسمان پہ، عجیب مت ماری گئی ہے، کہتے ہیں جی اگر نبی پاک روزے میں ہے تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا، یہ شال ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، مسجد اقصیٰ میں پہنچا، سارے نبی اکٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا، نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی، بڑا پیارا موضوع، اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ جی، کیا فرماتا ہے اللہ، کہنا ذرا، اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ، کیا فرمایا ہے، میں تو ان کو دیا کہ نہیں اچھی آنکھوں پر جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے رکھنا چاہیے نا، کیا کہا اللہ کریم نے، محبوبہ سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا بے عبدہی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا، اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے، حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا، یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے، کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت، میں تو پیچھے تھا، میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے، عیسیٰ کرائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کرائیں، یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہے وہ کرائیں گے، فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں، اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی، پھر نبیوں نے تقریریں کی، میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے، کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں، کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں، کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں، سب نے اپنی ذاتی بات کی، نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی، میں نے مسلمان کی بات کی، مومن کی بات کی، کافر کی بات کی، میں نے سب کی بات کی، ساری مخلوق کی، حضور آپ نے کیا فرمایا،
नबी पाक फरमाने लगे, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। फरमाया अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बना दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मैं वहां से उठा, फरमाते हैं पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, छठा आसमान, सातवां आसमान पे बैतुल मामूर है, मोमिनों का काबा बैतुल्लाह जमीन पे, इसके बिल्कुल सीध में सातवें आसमान पे बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है। मैं वहां गया तो फरिश्ते कहने लगे, मौला अपने हबीब से कह 2 रखते हमें भी पढ़ा दे। 2 रखते नबी पाक फरमाते हैं 2 रखते मैं हतीम में काबे में पढ़ के गया, फिर 2 रखते मस्जिद अक्सा में पढ़ी, फिर 2 रखते मैंने, बोलिए 2 रखते बैतुल मामूर में किसको पढ़ाई? फरिश्ते कौन है? बोले तो जो नूरियों के भी इमाम है। मौलवी साहब बड़े परेशान हो जाए, कहते नूर ना आखो। मैं क्या नेरिया तेनू की तकलीफ होती है? तेरे अंदर भारी अंधेरा है, क्या तकलीफ होती है तुझे नूर हुजूर को कहने में? किस चक्कर में तू उलझ गया है? जिसने सारी कायनात को नूर दे दिया उसको नूर न कहे? जिसकी बरकत से अल्लाह हर एक वाला, हज़रत फरमाते हैं ला मकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकां का उजाला हमारा, हर मकां का उजाला, ये दुनिया में जितनी भी रोशनी है ये मेरे रसूल के नूर की बरकत से रोशन। वो किस किस्म की बातें करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्तों की मैंने जमात कराई। अच्छा जी, नमाज किस दिन फर्ज हुई? फर्ज किस दिन हुई? हुजूर तो नमाज लेने जा रहे थे तो ये रास्ते में पढ़ाते हुए भी जा रहे हैं। नमाज तो मिराज की रात लेने गए ना नबी पाक, तो रास्ते में अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। फरमाया पहले मैंने रसूल को कुरान सिखाया है, फिर इंसान की तखलीक की है। नमाज बाद में फर्ज हुई उम्मत के लिए। नबी पाक को तो अल्लाह ने सारे उलूम पहले से अता फरमा दिए, सारे उलूम। इसका मतलब यह भी हुआ कि नमाज से छुट्टी मिल सकती, काबे में भी नमाज, बैतुल मुकद्दस में भी, बैतुल मामूर में भी, बैतुल्लाह में भी, हर जगह ही। तो जो भागना चाहे नमाज से भाग सकता, इसलिए कि मिराज में जगह जगह नमाज है, नमाज ही नमाज है हर जगह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बस 7वें आसमान पे गए तो जिब्रील रुक गए, कोई रह फलक उत्ते यार गया ते कुछ आ सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जेड़ा लंघ अरशां तो भी पार गया। नबी पाक फरमाते हैं जिब्रील ठहर गए, मैंने कहा चल, कहने लगे या रसूल अल्लाह आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। हालांकि मुल्ला रूमी कहते हैं नहीं, अगर हजरत जिब्रील साथ जाते तो कुछ भी नहीं होना था, बल्कि जिब्रील की मौज लग जानी थी। और एक और बात, जब यहाँ हुजूर रुके ना तो नबी पाक ने फरमाया चल तू नहीं जाता तो कोई ख्वाहिश ही बता दे अपनी। तो हज़रत जिब्रील कहने लगे या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है जब क़यामत के दिन आपके परहेज़गार उम्मती पुल से रात से गुजरे तो अल्लाह मुझे नीचे पर बिछाने की तौफीक अता फरमाए, ये मेरी ख्वाहिश है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं वहां से आगे बढ़ा, जहां हज़रत जिब्रील भी रह गए, मैं फिर वहां से फिर रब करीम के हरीम खास में। नबी पाक फरमाते हैं इस रास्ते में मैंने बड़ा कुछ देखा, जन्नत देखी, दोज़ख देखा, फरिश्ते देखे, हूरें देखी, गिलमान देखे, बड़ा कुछ देखा। नबी रहमत मुल्ला रूमी ने ऐसी रवायत भी लिखी है, फरमाते हैं कि हूर के पास से गुजरने लगा तो उसने मेरे पीछे से आवाज दी, कहने लगी महबूबा मेराज पे आए हो तो मुझे भी कुछ दे दो, मुझे भी कुछ दे दो। तो मुल्ला जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं नबी पाक ने फरमाया चल जा, मैंने तुझे अपना बिलाल दिया। तो वो हूर कहने लगी महबूबा वो तो काला कलोटा है, मेरे लिए रह गया है। तो मुल्ला रूमी ने लफ्ज लिखा ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। फरमाते हैं महबूब फरमाने लगे तू काला कह रही है, अभी तो मैंने उससे पूछा नहीं, पता नहीं तुझे पसंद भी करता है कि नहीं, तुझे कबूल भी करता है कि नहीं, अभी तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। फलक अच्छा है कमर पे ना हिलाल अच्छा है, तेरी नजर भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उमर मैंने तेरा घर भी देखा है, अबू बकर का देखा, उस्मान को देखा, अली का देखा, फरमाया फिर तेरा भी देखा। बाहर हूर बैठी थी, मकान बड़ा प्यारा था, मेरा दिल करता था अंदर जाऊं, पर मैंने कहा उमर जरा जलाली है, उससे पूछ के ही जाना चाहिए उसके घर में, जरा जलाली है। सहाबा कहते हैं फारूक आजम चीख मार के रोए, कहने लगे मैं कहा मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूलल्लाह उमर को अगर घर मिलेगा तो आपकी कदमों की बरकत से मिलेगा। या रसूलल्लाह अब ये क्या फरमा रहे? नबी पाक फरमाते हैं मैं बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा, बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा, अल्लाह ने फरमाया अभी मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने कहा मौला वो लाया हूं जो तेरे पास कोई नहीं, जो तेरे पास कोई नहीं। रब करीम को सारा पता है, फिर भी पूछता है महबूब मेरे पास क्या नहीं? फरमाया तेरे पास आजिज़ी लेके आया हूं,
تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو کس کے آگے عاجزی کرے گا، سب سے بڑا تو ہے، میں عاجزی لایا ہوں۔ تو کہا بھی مانگ لے۔ او بھائی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے لیے بعد میں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے، اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی، میری بھی ایک بیٹی ہے، وہ لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے صاحب گئے تھے تو لائے کیا ہو؟ پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئیں گے، اور جب آئیں تو آتے ہی تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے۔ او بھائیو، میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا ہے، حسن اور حسین سے کیا۔ اس پیار کو نہ کوئی تول سکا، نہ کوئی ناپ سکا، نہ کوئی بھانپ سکا۔ معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے، کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے، اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے۔ امتی بھول جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا، یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے، نہ حسن کی بات، نہ حسین کی بات، نہ فاطمہ کی بات، نہ علی کی بات، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ طلحہ بلال، نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر، اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر، یہ بھول جائیں گے، پھٹک جائیں گے، اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں، یہ بات مجھے قابل قبول ہے۔ یہ بھلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولے میری آنکھوں سے اڑی ہوندی پئی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ خوشی نہیں ہو رہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ راضی نہیں ہو رہے۔ یہ سب سے قیمتی بات ہے، میرے آپ کے چاہنے والے قبر میں چھوڑ کے لوٹ آئیں گے، یہ والی بات کام آئے گی جو معراج کی رات ہوئی ہے، یہ بات کام آئے گی قبر میں۔ اس کو راضی ہو کے سنو، دل اور آنکھیں کھولو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں، یہ بات منظور نہیں، ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر، تو مجھے اجازت دے، میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا۔ آدھی والی بات قابل قبول ہے؟ حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی بھئی، آدھی اچھے عمل کرے، فرمایا نہیں مجھے حق شفاعت دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے، میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا، اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا۔ حضور واپس لوٹے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے۔ یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا، یہاں تو کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا 4 دن یہاں گاؤں سے جا کے کسی بڑے ملک میں رہنے والا کہتا ہے جی میرا نہیں یہاں گزارا، گرمی بڑی ہے، میرا نہیں ٹائم پاس ہوتا۔ نبی پاک رب کے حریم خاص میں گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے، کہنے لگے اللہ میں نے جانا ہے اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے، میرا عمر انتظار کر رہا ہے، عثمان انتظار میں ہے، علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے، بلال کا کیا بنے گا، صہیب کدھر جائے گا، وہ سلمان جو کئی 100 سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا، اور وہ جو تو نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو تیرے مدینے حاضر ہو جائیں، وہ قیامت تک کدھر جائیں گے وہ سارے، اے اللہ مجھے جانا ہے، اپنی امت کے لیے جانا ہے۔ نبی پاک واپس لوٹے اور حضور نے فرمایا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا رأیت ربی بأحسن صورہ، میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کسے دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے اللہ کا نام لیں گے اجر ملے گا۔ کس کو دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے کس کو؟ کس کو جی؟ یہاں بھی پرسوں ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا، کہنے لگا جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ میں کہا تو شدائی ہو گیا، مجھے ایک بات کا جواب دینا آپ سنیں، اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ ویلو تسی نہیں نہ بولے، اور میں تو کھلار کے جو پوچھا کہ نقصان ہے وہ دسو، پھر کی کرو گے؟ بھئی اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تو امت کا فائدہ کہ نقصان؟ تے جڑے مولوی ایڈی وڈی کتاب لکھ چھڑی نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا، انہوں بھی کدی پوچھ لیا کرو پی تینوں کی مصیبت بنی ہے لاگے، تینوں کی وقت بنے ہے لاگے، عجیب نسل کا تو جانور ہے۔ بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کدھر نہیں دیکھا۔ میں کہا تو نال سے کنوں کی پتہ ہوگے چلیا، عجیب تو انسان ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دی، کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے در رسول پہ، وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔
پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورۃ، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک فوٹو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کی اگلی بات سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تو اکیلا ہی دیکھا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ ہے، مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے، فرمایا من رآنی فقط رآی الحق، تم سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے۔ مجھے دیکھو، فرمایا ادھر دیکھو۔ اب بڑی شان وال، بڑی شان وال، بڑی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے بخدا خدا کا یہی ہے گھر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول ہے۔ فرمایا تم مجھے دیکھو نا، جسے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا، مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام۔ فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، سیاستہ ترمذی شریف، کہنے نے میری کانڈ دے پیر دات تھے، مرشد دات تھے، نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، رب کریم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا، جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی، اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی۔ مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر جناب عمر کہتے ہیں پھر آمنہ کے اعلان نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے، میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا۔ معراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی، اور اعلیٰ حضرت بول پڑے، کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے، تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے اس سے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، نمازیں کتنی لائے؟ بولے سارے، رہ کتنی گئی؟ کیویں پتہ ہے نا؟ تو ہم دسو مسئلہ کیویں؟ حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تے غیر اللہ دی مدد تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ مدد کنے کی تھی ہے جی؟ اسی تے نہیں پاجی تے پوریاں 50 پڑھنیاں نے، اسی اللہ تو علاوہ کسی دی مدد دے قائل ہے، اسی کنیاں پڑھنیاں نے، انہاں دی لاؤ ڈیوٹی ہے جنہاں روز فتویٰ کڈیا ہے، ہر جمعے 3600 بندہ مشرک، ہر جمعے 2-2.5 کروڑ بندہ کافر، جن نے داتا صاحب کو مدد مندی وہ بھی کافر، چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگتے پھرن، کھلا لی ترلے لیندے پھرن، تو یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرک، ڈرو اللہ سے، حیا کرو، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا، جو رب کا حکم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، لے کے آیا تھا، رستے میں کون ملا؟ بولے انہیں کیا حضور انہیں نیجے پڑھنیاں، میں تجربہ کیتا جی واپس جائیں، حضور فرماتے میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں، یا اللہ مہربانی کر تھوڑی رعایت کر، 45 ہو گئی، پھر آیا حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے، ایتھے تے 50 لے آنے نہ ٹائم کوئی نہیں، بڑی مصیبت اسی بڑی پانڈ پہاڑ چایا سر تے کے تھلے ڈگ پیا تے پتہ نہیں کی بنے گا، تو 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں معاذ اللہ استغفر، فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئی، اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے جی، بڑا کون ہے؟ نبی پاک حضرت موسیٰ، اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے، کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50، اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں، تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی، حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں، تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا، محبوبہ واپس جا، واپس جا، 9 پھیرے بھیج محبوب کو، اور ایک بات کہنے لگا وہ کسی کا دل کرے تو فتویٰ لگا لے آمین ہے۔ یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کی ہے، باریک بات، صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں، میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا،
ذرا بار بار بھیج، میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، بار بار بھیج۔ رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا اب دکھایا نہیں، تجھے تو دکھایا ہے، جا تو بار بار دیکھ کے آ، تو اسے دیکھتا رہ، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں۔ 9 دفعہ گئے نبی کریم، نمازیں رہ گئی 5، مدد کس نے کی؟ اللہ کے غیر اللہ۔ حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے، کہنے نے جیندے کو لو مانگ لو، موئے کو نہ منگیا جی، اور ڈرو اللہ سے۔